SHO عوامی کالونی سے SSP نیوز الرٹ کی CEO فرزانہ صدیقی اور نیوز ایڈیٹر محمد معظم صدیقی سے ایک اہم ملاقات ہوئی۔ السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سب سے پہلے پاکستان نیوز الرٹ۔ اس ملاقات کے دوران تھانہ SHO سید عدنان بخاری سے علاقے کے مسائل کے حل اور جرائم کی بے کنی کے حوالے سے ایک مکمل اور حتمی بات چیت ہوئی۔ اپنے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہمارے کئی مقابلے بھی ہوئے جس میں ڈکیت زخمی ہوئے، گرفتاریاں بھی کی گئیں۔ انہوں نے اپنے اس انٹرویو کے دوران کہا کہ پولیس کو اگر عوام کا تعاون حاصل ہو تو یقیناً جرائم میں کمی آئے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں جب تک یہاں پر تعینات ہوں مجرم میری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس کا فرض ہے عوام کی خدمت اور اپنے علاقے کے عام افراد تک اپنی خدمات ضرور پہنچائیں گے تاکہ امن و سکون اور بے خوف ہو کر لوگ آمد و رفت کر سکیں، جبکہ اپنے گھروں میں بھی سکون سے رہیں اور بازاروں اور مارکیٹوں میں سکون اور امن سے کاروبار کر سکیں۔ اب بات کرتے ہیں کراچی میں ہونے والا ایک اندھوناک سانحہ کے بارے میں۔ کراچی میں عمارت گرنے کے مقدمے میں مفعول مالک کے خلاف قتل کی FIR درج کر لی گئی۔ جمعرات کو شاہ فیصل کالونی میں منہدم ہونے والی عمارت کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کیا جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے۔ سندھ کی عبوری وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA کے کردار پر سوال اٹھایا اور واقعے کی تحقیقات کے لیے ایک انکوائری کمیٹی قائم کرتے ہوئے اس کے 4 افسران کو فوری معطل کر دیا۔ شاہ فیصل کالونی کے SHO انسپکٹر ثاقب خان نے بتایا کہ پولیس نے وزیر الدین کے خلاف FIR 471/2023 درج کی ہے، جو شاہ فیصل کالونی نمبر 5 میں 40 مربع گز کے پلاٹ کا مالک ہے، جہاں 3 منزلہ عمارت غیر قانونی طور پر تیار کی جا رہی تھی۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 322 قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالک خود تعمیرات کی نگرانی کرنے والا ٹھیکیدار تھا اور اس نے خاص کام کے لیے مزدور رکھے تھے۔ کسی بھی گرفتاری کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں افسر نے کہا کہ اس کیس کا ملزم واقعہ کے بعد فرار ہے اور اس کا سراغ لگانے کی کوششیں جاری ہیں۔ دوسرے دن بھی متعدد چھاپے مارے گئے، ابھی تک کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ مزید انہوں نے کہا کہ RCC کی چھت بچھا رہے تھے جب عمارت گری، کیونکہ بظاہر یہ ڈھانچہ پہلی اور دوسری منزل پر تو RCC چھتوں کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ عبوری وزیر اعلیٰ نے واقعہ کا سخت نوٹس لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جاری بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس باقر نے بلڈنگ کوڈ اور بائی لاز کی خلاف ورزی کی بڑھتی ہوئی شکایات کے درمیان شہر میں چوکیدار کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے۔ اگر ایسی تعمیرات کی اجازت دی گئی تو لوگ مارے جائیں گے اور کسی بھی قیمت پر اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بیان میں CM کے حوالے سے کہا گیا، معطل کیے گئے افسران میں SBCA کورنگی کے ڈائریکٹر سید محمد ضیاء، اسسٹنٹ ڈائریکٹر وسیم راجہ تھیم، سینئر بلڈنگ انسپکٹر تنویر خان اور بلڈنگ انسپکٹر خرم رضوان شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر SBCA نے شاہ فیصل ٹاؤن کورنگی میں 80 مربع گز کے پلاٹ نمبر 1191 بلاک 5 پر عمارت گرنے کی تحقیقات کے لیے ایک وسیع البنیاد انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ SBCA کے ڈائریکٹر انجینئر ندیم احمد چیئرمین، ڈپٹی ڈائریکٹر فہیم مرتضیٰ ممبر اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر خالد منصور ممبر سیکرٹری عمارت کے منصوبے کی منظوری اور پلاٹ پر تعمیر کی مدت کا جائزہ لینے کے لیے انکوائری کریں گے۔ انکوائری کمیٹی SBCA کے مجرم افسران، اہلکاروں اور حکام ایجنسیوں کے کردار کا بھی پتہ لگائے گی۔ اور اب بات کرتے ہیں ٹیکس سے متعلق ایک اہم خبر۔
सुप्रीम कोर्ट ने कराची कैंट बोर्ड के प्रोफेशनल टैक्स को गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से रेस्टोरेंट, बैंकों, पोल्ट्री फार्म समेत कारोबारी इदारों से प्रोफेशनल टैक्स की वसूली को गैर कानूनी करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें कराची कंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से प्रोफेशनल टैक्स की वसूली को कलअदम करार दिया गया था। अदालत ने कराची कंटोनमेंट बोर्ड को टैक्स दहिंदगान को प्रोफेशनल टैक्स वापस करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ईसा ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड का टैक्स लगाना जमहूरियत और शफाफियत की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने छावनी के इलाकों में तिजारती सरगर्मियों की इजाज़त देने के जवाज़ पर सवाल उठाया, जो फ़ौज को एक ख़ास मकसद के लिए दिए गए थे। उन्होंने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के फैसले एक शख्स बग़ैर किसी मुशावरत और एहतसाब के किए। उन्होंने कहा कि हुकूमती इदारे अपनी असल हुदूद की जानिब लौट रहे हैं और तवक्को है कि दीगर एजेंसीज भी इसकी पैरवी करेंगी। पेशा वाराना टैक्स एक सूबाई महसूल है जो पेशावर अफराद, ताजिरों और कारोबारों पर उनकी आमदनी के खतूत के मुताबिक लगाया जाता है। ताहम पाकिस्तान भर में कुछ कंटोनमेंट बोर्ड्स भी अपने दायरे इख्तियार में आने वाले इलाकों से ये टैक्स वसूल कर रहे हैं, ये दावा करते हुए कि वो सूबाई कवानीन के पाबंद नहीं हैं। ये कंटोनमेंट बोर्ड्स और सूबाई एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ कंटोनमेंट बोर्ड्स और टैक्स दहिंदगान के दरमियान तनाज़ात और कानूनी चाराजोई का बाइस बना है। कुछ ताजिरों और दुकानदारों ने शिकायत की है कि सूबाई और कंटोनमेंट अथॉरिटीज़ की जानिब से उनसे एक ही टैक्स 2 बार अदा किए जाने को भी कहा जा रहा है। उन्होंने ये भी दलील दी कि वो पेशावर नहीं है और इस टैक्स के लिए जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। कुछ कंटोनमेंट बोर्ड्स ने अपने इलाकों के रिहायशियों और कारोबारी इदारों पर कंजर्वेंसी टैक्स और वाटर चार्जेस जैसे दीगर टैक्स भी आयद किए हैं, जिन्हें अदालतों में भी चैलेंज किया गया है। और अपडेट में फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए देखिए मेरे चैनल को। अपनी मेज़बान फरजाना सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। सबसे पहले पाकिस्तान।